الحمد للہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن۔ صدق اللہ العظیم۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں انسانوں کو مخاطب کرنے کے چند اسلوب اپنائے ہیں۔ بعض جگہ پہ اللہ رب العزت نے مطلقاً فرمایا کہ یا ایہا الناس، اے لوگو، تو وہاں پہ بغیر کسی تخصیص کے تمام انسانوں کو مخاطب کیا گیا ہے، چاہے وہ ایمان والے ہیں یا بغیر ایمان کے ہیں۔ بعض جگہ پہ کفار کو مخاطب کیا گیا ہے اور بعض جگہوں پہ ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ جو آیت مقدسہ ہم نے آج پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے چند باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ جب تم ایمان والے ہو اور میری ذات پہ ایمان رکھتے ہو اور میرے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات پہ تمہارا ایمان ہے، تو تم نے ان باتوں سے باز رہنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کہ مردوں کی ایک جماعت، مردوں کا ایک گروہ، چاہے وہ 3 افراد ہیں یا وہ اس سے زیادہ ہے، وہ گروہ ہے، وہ مجموعہ ہے افراد کا، وہ مذاق نہ اڑایا کریں۔ من قومن، کسی دوسرے گروہ کا، کسی دوسری جماعت کا، کسی دوسرے فرد کا، کسی دوسرے بندے کا۔ وہ ایک بندہ ہے، وہ پوری جماعت ہے، وہ پوری کلاس ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایک کلاس، ایک گروہ، افراد کا مجموعہ دوسرے کسی مجموعے کا مذاق نہ اڑائے۔ آگے فرمایا عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے زیادہ بہتر ہو۔ ولا نساء من نساء، اور اسی طرح عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ وہ عورتیں جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے زیادہ بہتر ہو۔ اب قرآن کریم کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں کا مذاق جب اڑایا گیا، آج بھی مختلف جگہوں پہ، مختلف محافل میں لوگ اس طرح کے ٹھٹھے مذاق اور باتیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ جب ایمان والوں نے ایمان لانا شروع کیا اور اسلام کی ابتدا تھی،
تب سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ لیکن ایمان والے کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی دوسرے بندے کا مذاق اڑائے، چہ جائے کہ یہود و نصارہ یا کوئی غیر مسلم یا کوئی دوسرا مذہب کا بندہ جو ہے وہ مذاق اڑائے۔ یہ مذاق اڑانا ان کی سنت ہے، کن کی؟ یہودیوں کی، نصرانیوں کی، عیسائیوں کی، غیر مسلموں کی، کہ وہ مسلمانوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جائے، آمینو، ایمان لے آؤ، ایمان والے بن جاؤ، نیکی کے کام کیا کرو، کما آمن الناس، جیسے یہ سارے لوگ نیکی کی طرف آ رہے ہیں، بھلائی کی طرف آ رہے ہیں، قالو، وہ جواب دیتے ہیں، انؤمنو، کیا ہم ایمان لے آئیں، کما آمن السفہاء، جیسے یہ بیوقوف ہے کہ جن کو تم لوگ کہہ رہے ہو اور جن کو تم ایمان والا کہہ رہے ہو یہ تو بیوقوف ہیں، اور ہم تو بیوقوف نہیں ہیں، ہم بڑے پڑھے لکھے ہیں، سیانے آدمی ہیں، ہم تو نہیں ایمان لے کے آئیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، الا، خبردار، انہم ہم السفہاء، یہ بیوقوف کہنے والے خود بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ جانتے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ نہ مرد مردوں کا مذاق اڑائیں، نہ ہی عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ آگے فرمایا، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ۔ ایک بندے میں برائی پائی نہیں جاتی، آپ نے اس کا عیب دیکھا نہیں ہے اور اس کے اوپر آپ الزام لگا دو کہ یہ جھوٹ ہے، یہ فریبی ہے، اس کا فلاں بندے کے ساتھ چکر ہے، یا کوئی سا بھی مذاق، کوئی سا بھی سلسلہ جو بھی ہے، جیسے بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کے اوپر الزام نہ لگاؤ، عیب نہ لگاؤ۔ آگے فرمایا، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکارو۔ ہمارا آج المیہ یہ ہے کہ ہماری جو حصہ مزاح ہے وہ صرف اور صرف رہ ہی اسی چیز کا نام گئی ہے کہ ہم نے مذاق اڑانا ہے، اور وہ بھی نہایت غلیظ مذاق، اور ایسا مذاق کہ جو بندہ کسی بھی فیملی کے اندر تو بات کر ہی نہیں سکتا۔ اور رہی بات کہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹھٹھا مذاق کرنے کی چلے تو وہ اس کو اس نام سے پکارنا ہے جس کو وہ ناپسند کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں تجھے مذاق کر رہا تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو کسی کو برے نام سے نہ پکارو جس کو وہ نا پسند کرتا ہے۔ ہم ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں کہ اس بندے کو یہ چیز ناپسند ہے، لہٰذا بار بار اس کا اس کے سامنے ذکر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، وہ بندہ کتنا ہی برا ہے جو کہتا تو ہے کہ میں مسلمان ہوں لیکن ہے وہ نافرمان۔ فاسق اس نافرمان کو کہتے ہیں جو اللہ کے حکم کی عدولی کرنے والا ہو، اللہ کا حکم نہ ماننے والا ہو، کہ ہم ایمان تو لائے تھے کہ باری تعالیٰ ہم تیری اتباع کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، بئس الاسم، کتنا ہی برا نام ہے، کتنا ہی خراب نام ہے، کتنا ہی گندا نام ہے فاسق۔ کس کے لیے؟ وہ بندہ جو ایمان تو لایا ہے لیکن ہے وہ فاسق، اور اس کا نام فسق کس وجہ سے ہے کہ اس کے اندر عادات پائی جاتی ہیں کہ وہ مذاق اڑاتا ہے اور وہ دوسروں پہ عیب لگاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ برے القاب کے ساتھ بھی پکارتا ہے۔ آگے فرمایا، وَمَن لَّمْ يَتُبْ، پس جو بندہ اس کام سے باز نہیں آتا، توبہ نہیں کرتا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ بندہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہے، وہ اپنے ساتھ خود ناانصافی کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو انسان کی پہچان کے لیے بھیجا ہے۔ ایک دوسرے کو ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی میں تمہاری اس وجہ سے عزت کرتا ہوں کہ تمہارے باپ کے ساتھ میرا بڑا اچھا تعلق ہے، اگر تمہارے باپ سے میرا تعلق نہ ہوتا تو میں تیری طبیعت صاف کر دیتا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ایمان تمہارا میری ذات پہ ہے،
کہ تم مجھ پہ ایمان رکھتے ہو اور کہتے ہو کہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہمیں بڑا پیار ہے، ہم اس کی ہر بات مانتے ہیں، اور میرے بنائے ہوئے میرے بھیجے ہوئے بندے کے ساتھ تمہیں اختلاف ہے، اسے تم ناپسند کرتے ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پھر یہ تم میری عزت نہیں کر رہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک ارشاد گرامی ہے، من لم یشکر الناس، جو بندہ لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ رب العزت کا شکر گزار کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ جتنا مرضی کہتا رہے کہ باری تعالیٰ تیرا شکر ہے تیرا شکر ہے، جب تک وہ سامنے بیٹھے بندے کا شکر ادا نہیں کرتا تو وہ جو آنکھوں سے اوجھل ہستی ہے اس کا وہ دل سے کیسے شکریہ ادا کر سکتا ہے؟ حالانکہ وہ بندہ جو سامنے بیٹھا ہے وہ اس کے اوپر اس نے احسان کیا ہے یا نہیں کیا، یا جو بھی معاملہ ہے، لیکن وہ تو سامنے موجود ہے نا۔ جب اس کے سامنے اس کی دل آزاری ہے تو وہ ذات جو پس پشت ہے اس کا وہ کیسے شکر گزار ہو سکتا ہے؟ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانیوں سے بچا کرو۔ بدگمانی، اس کو میں نے فلاں گلی میں دیکھا ہے تو ضروری طور پہ یہ اس کا فلاں کے ساتھ کوئی نہ کوئی معاملہ ہے، اس بندے کو میں نے فلاں دکان پہ دیکھا تھا تو لازماً یہ بھی فلاں جو برائی ہوتی ہے اس کے اندر مبتلا ہے، پھر یہ وہاں پہ کیا لینے گیا؟ یہ ہیں بدگمانیاں۔ ہو سکتا ہے وہ کسی کام سے گزر رہا ہو، اچانک رستہ بند ہو اور وہ کسی جگہ سے پلٹ کے جا رہا ہو، کسی نے اس کو بلایا ہو، کوئی بھی کام ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بارے میں خیال پیدا کر لینا کہ میں نے اس کو لہذا فلاں گلی سے فلاں دکان پہ فلاں کلب سے گزرتے دیکھا ہے یا وہاں پہ جاتے دیکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بدگمانیاں نہ کیا کرو۔ ایمان والوں کا یہ شیوہ نہیں ہے کہ وہ بدگمانیاں کریں۔ مولانا روم جب حضرت شمس تبریز کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی اور یہ سلسلہ سارا شروع ہوا تو ایک دن شمس تبریز نے آپ سے کہا کہ تم میری دعوت کرو، میں تمہارے گھر دعوت پہ آنا چاہتا ہوں۔ آپ دعوت پہ آ گئے، آپ نے فرمایا کہ اے رومی جاؤ شراب لے کے آؤ، میرا آج دل ہے کہ تم مجھے شراب پلاؤ۔ آپ بڑے حیران بھی پریشان بھی کہ میرے شیخ ہیں، شریعت کے اوپر کاربند ہیں اور یہ حرام چیز مجھ سے مانگ رہے ہیں، لہذا استاد ہونے کے ناطے شیخ ہونے کے ناطے آپ چلے گئے شراب خانے۔ جیسے جیسے شراب خانے کی گلیوں میں گئے ویسے ویسے لوگ بھی پیچھے ہوتے چلے گئے کہ یہ مولانا صاحب اس محلے میں کیا کر رہے ہیں آج کل۔ وہاں سے آپ نے جا کے شراب لی، اس کو اپنے کپڑوں میں چھپایا اور گھر کے دروازے تک آ گئے، اور یہ جاتے آتے تک لوگ جتنے بھی تھے وہ پیچھے جمع ہوتے گئے اور آپ کے گھر کے دروازے کے آگے ہجوم ہو گیا۔ یہ ہمارے جو قاضی صاحب ہیں یہ تو شراب پیتے ہیں، شراب کھانے گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں میں نہیں شراب پیتا، گیا میں ضرور ہوں لیکن میں شراب نہیں پیتا۔ انہوں نے کہا نہیں پھر آپ کا وہاں پہ کام کیا ہے، آپ کس لیے گئے؟ اب یہ بھی اظہار نہیں کر سکتے تھے کہ میرے شیخ نے مجھے کہا ہے۔ اتنی دیر میں شمس تبریز بھی باہر آ گئے۔ آپ نے کہا کہ یہ شرابی نہیں ہے اور یہ شراب لے کے نہیں آیا۔ انہوں نے کہا جی ہم نے خود دیکھا ہے، ان کے پاس ان کے جو کپڑے ہیں ان کے اندر لپٹی ہوئی ہے بوتل۔ آپ نے کہا نہیں وہ شراب نہیں سرکہ ہے، رومی نکالو باہر۔ وہ نکالا، وہ سب کے ہاتھ پہ ڈالا، انہوں نے کہا ہاں واقعی شرک ہے، وہ چلے گئے۔ رومی اس پہ بڑے حیران ہوئے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کیا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں نا، ان کی آؤ بھگت، ان کی تعریف پہ تم نے نہیں رہنا، یہ تو ایک اتنی سی غلطی پہ پھسل جاتے ہیں۔ میں نے خود اس شراب والے سے کہا تھا کہ اس کو تم نے سرکہ دینا ہے، اور میں نے تمہیں اس وجہ سے یہ سارا سلسلہ کریٹ کیا تاکہ تمہارے ذہن سے یہ بات نکل جائے کہ بندے میری اتنی عزت کرتے ہیں، لہذا میں کچھ بھی کروں گا تو یہ میرے پیچھے کھڑے ہوں گے نہیں، یہ تو فوراً سے بھاگنے والے ہیں۔ صرف اور صرف جو بھروسہ ہے وہ خالق حقیقی کی ذات کے اوپر ہے۔ سمجھانا یہ مقصود ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ بدگمانیاں نہ پیدا کیا کرو۔ ہم آج کل بدگمانیوں کی وجہ سے ایک دوسرے کے اوپر سے بھروسہ ختم کر رہے ہیں، جیسے ان لوگوں نے رومی کو جاتے ہوئے دیکھا ایک دن اور وہ بدگمانی کا شکار ہو گئے کہ شاید یہ شراب کے عادی ہیں۔ آگے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان بعد الظن اسم، بلا شبہ بعض بدگمانیاں جو ہیں وہ بڑا گناہ بن جاتی ہیں۔ بعض بدگمانیاں بڑا گناہ بن جاتی ہیں۔ کسی کے اوپر بندہ اس
گمان میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ جی یہ فلاں کے گھر آتا جاتا ہے، لہذا ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی چکر ہو، اور اس چکر سے پھر آگے بڑا چکر، اور وہ پھر ایک بڑا آگے گناہ جو ہے اس کا ذہن میں خیال جو ہے وہ پنپنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پہلی بات تو بدگمانی نہیں کرنی، اگر بدگمانی کرو گے تو اس سے پھر ایک بڑا گناہ جنم لے گا۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری اس بدگمانی کی وجہ سے، تمہاری اس تشہیر کی وجہ سے پہلے وہ بندہ گناہ میں مبتلا نہیں ہے، وہ کہے کہ بدنام تو میں ہو ہی گیا ہوں، چلیں پھر کر لیتے ہیں، اس کا گناہ اسے کم ہوگا، تمہیں زیادہ ہوگا، تم نے اس کو مجبور کیا ہے کہ وہ یہ کام کرے۔ آگے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی نہ کیا کرو۔ ہم کرتے ہیں، ٹو میں رہتے ہیں، وہ کدھر آ رہا ہے، وہ کدھر جا رہا ہے، اس کی کس کے ساتھ دوستی ہے، ان کے گھر کون آتا ہے، وہ کدھر جاتا ہے، فلاں فلاں بندہ جو ہے وہ ان کے گھر ان کا آنا جانا ہے، ہمسایوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، کسی کی ٹو نہیں رکھنی۔ ایک ہے نظر رکھنا خیال رکھنے کی غرض سے کہ میں اس کی حفاظت کروں، وہ الگ چیز ہے۔ ایک ہے جاسوسی کرنا برے خیال کی نظر سے کہ میں ان کے بارے میں پوری خبر رکھوں کہ یہ ان کے گھر کون آتا جاتا ہے، یہ کیا کرتے ہیں، اور پھر بعد میں ان کے اوپر الزام لگا سکوں، جبکہ وہ بدگمانی بھی ہے اور بدشگونی بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جاسوسی نہ کیا کرو۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر کسی کے اندر کوئی عیب دیکھ لو تو اس کے پیٹھ پیچھے غیبت نہ کیا کرو، اس کی پیٹھ پیچھے غیبت نہ کیا کرو۔ کہ اگر کسی میں کوئی عیب ہے، وہ چوری کرتا ہے، وہ زنا کرتا ہے، وہ کچھ بھی کرتا ہے، اور کہیں پہ آپ نے اس کو دیکھ لیا ہے تو اس کی پیٹھ پیچھے بیان نہ کرو۔ آگے فرمایا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، کیا تم میں سے کوئی بندہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اسے ناپسندیدہ سمجھتے ہو، تو وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور یہ ساری چیزیں جو بیان ہوئی ہیں کہ بدگمانی نہیں کرنی، جاسوسی نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی، کسی کا مذاق نہیں اڑانا، اور کسی کے اوپر عیب نہیں لگانا، کسی کا برا نام نہیں پکارنا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان ساری چیزوں میں مجھ سے ڈر جاؤ۔ جب تم اذان آ لے سر جی، اللہ رب العزت نے بندے کے ذمے اس دنیا میں دو حق رکھے ہیں۔ ایک کو حقوق العباد کا نام دیا جاتا ہے، دوسرا حقوق اللہ ہے، اللہ رب العزت کے حق ہیں۔ حقوق العباد میں معافی نہیں ہے کسی قسم کی، حقوق اللہ کے اندر معافی ہو جائے گی۔ نماز نہیں پڑھی، وہ مہربان ہے معاف کر دے گا، روزہ نہیں رکھا چھوڑ دے گا، زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، کسی اور نیکی کے بدلے وہ معاف کر دے گا۔ ہاں، بندوں کے ساتھ رویہ اچھا نہیں تھا، معافی نہیں ہے۔ اس وجہ سے فرمایا گیا نا کہ مسجد ڈھا دے، مندر ڈھا دے جو کچھ ڈہن دئی، پر کسے بندے دا دل نہ ڈھاوی، رب دلاں وچ ڈہن دئی۔ اللہ رب العزت کی ذات نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہی اس لیے ہے کہ یہ کیا کرتا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو جاسوسیاں ہیں، غیبتیں ہیں، تہمتیں ہیں، یہ کس وجہ سے جنم لیتی ہیں، کس وجہ سے جنم لیتی ہیں، کس وجہ سے بندہ ایک دوسرے کی جاسوسی کرتا ہے، کس وجہ سے بندہ دوسرے کی غیبت کرتا ہے، کس وجہ سے بندہ اس کے عیب بیان کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ جب ذات پات کا نظام بندے میں پایا جاتا ہے، ایک کہتا ہے کہ میں وٹو ہوں، یہ کمہار ہے، یہ جلاہا ہے، میں امیر ہوں، یہ غریب ہے، لہذا یہ میرے برابر نہیں بیٹھ سکتا، یہ میرا رعایا بیٹھا ہے، لہذا اس کا گھر چیک کرو کہ اس کے گھر میں کون آتا جاتا ہے، اس پہ نظر رکھو، یہ میرے کام کرے۔ اس طرح کی چیزوں سے یہ ساری چیزیں جنم لینا شروع ہوتی ہیں کہ میاں صاحب آڑتے ہو فلانے میاں دے ڈیرے تے بیٹھا سی تے رہندا تواڈے پنڈ ہے، تواڈی زمین وچ ہے تے پہنچا اوتھے ہویا سی۔ میاں صاحب نے کہا بھی آ لیتا ہے، میں اس کا علاج کروں گا۔
اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس، اے لوگو۔ جو اللہ رب العزت کا دوسرا اسلوب ہے، بعض جگہ پہ یا ایہا الذین آمنوا ہے، اب اللہ رب العزت نے سارے لوگوں کو مخاطب کیا کہ چاہے وہ اسلام والے ہیں چاہے وہ غیر مسلم ہیں۔ اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثىٰ، میں نے سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی سارے اولاد ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں یا وہ غیر مسلم ہیں۔ آگے فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا، اور میں نے تمہیں مختلف قوموں میں بانٹ دی ہے۔ کلیہ صاحب ہیں، ارائیں صاحب بیٹھے ہیں، اسی طرح چشتی صاحب ہیں، الگ الگ قوموں اور قبیلوں میں بانٹ دی ہے۔ کس وجہ سے؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ کچھ حرفت کہتے ہیں کام کو، کہ جس نے موچی کا کام کیا، جوتے بنائے، اس کو موچی کا نام دے دیا، جس نے لکڑی کا کام دیا اس کو ترخان کہہ دیا، جس نے بال کاٹنے شروع کر دیا اس کو نائی بنا دیا۔ کہ پہچان بن جائے، ہم نے لوگوں کو پہچاننا کیسے ہے۔ آگے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے وہ ایمان والا، تقوی والا، لیکن وہ ان چیزوں سے بچا ہوا ہے، وہ کسی کا مذاق نہیں اڑاتا، کسی کے اوپر عیب نہیں لگاتا، کسی کو برے القاب سے نہیں پکارتا، اور نہ وہ کسی کی غیبت کرتا ہے، نہ وہ کسی کی جاسوسی کرتا ہے، نہ وہ کسی کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مومن سراپا خیر ہے، مومن ہے ہی بھلائی کا نام۔ جو ایمان والا ہے، مومن کو مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے، اگر وہ اس کو کسی خرابی میں برائی میں مبتلا دیکھے بھی تو پھر بھی اس کے بارے میں اچھا گمان رکھے، یہ اس کے ایمان کا تقاضا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت جو کہ ستار العیوب ہے، وہ سب کے عیبوں کو پردہ ڈال کے چھپاتا ہے۔ ایک بندے کی کیا مجال ہے کہ وہ سب کے سامنے اشتہار لگاتا پھرے۔ رومی آج اسی بات پہ حکایت نقل کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں رو بترسو تانا کمزن بربداں، پیش دامے حکم اجزے خود بداں، کہ جا اللہ رب العزت کی ذات سے ڈر، اللہ رب العزت کی ذات سے ڈر جا، اور بروں کے اوپر تانا زنی نہ کیا کر، بروں پہ تانا زنی نہ کیا کر۔ تجھے پتا ہے کہ یہ بندہ چور ہے، یہ ڈکیت ہے، یہ زانی ہے، لیکن اس کو تانے نہ دیا کر۔ پیش حکم حق بنے گردن سے جاں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے گردن کو جھکا کے رکھا کر۔ تسخرو تانا مزن بر دیگراں، دوسروں کے اوپر تو تانا زنی نہ کیا کر۔ آپ اس پہ وجہ بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں وہ قادر مطلق ہے جس کا تو آج مذاق اڑا رہا ہے، کل کو وہ تجھے اس کی جگہ لا کھڑا کرے اور اسے تیری جگہ پہ لا کھڑا کرے، کیا کر لے گا تو؟ دوسری طرف اگر کوئی بندہ معذور ہے، اس کی ایک ٹانگ نہیں ہے، سب لوگ کہہ رہے ہیں لنگڑا لنگڑا، وہ جو کہنے والے ہیں کل کو وہ جا رہے ہیں، ان کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ان کی ٹانگ بھی کٹ جاتی ہے، وہ بھی اسی جگہ آ کے کھڑے ہو گئے۔ اسی طرح سے آج ایک بندہ زنا میں مبتلا ہے، تم اس کو بار بار جگہ 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 رسوا کر رہے ہو، تو کل کو اللہ رب العزت کی مہربانی ہوتی ہے، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، تم اس عادت میں مبتلا ہو جاتے ہو۔ آپ حکایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ایک دن شیطان کے بارے میں جب اس کو راندہ درگاہ کر دیا گیا، یہ خیال لائے دل میں کہ یہ بڑا برا ہے، یہ بہت گندا ہے۔ رومی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فوراً عتاب کیا کہ اے آدم، اگر میں اس کو بدل دوں، تمہیں اس کی جگہ لے جاؤں اور اسے تمہاری جگہ لے آؤں، پھر آپ نے فوراً اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کی کہ تو ایسے کر سکتا ہے۔ وہ خالق حقیقی ایک چیز کو ایک ہی وقت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پلٹ سکتا ہے۔ بہت سے لوگ آپ ایسے دیکھیں گے جو ساری عمر برائی میں مبتلا رہتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت یک لحظہ ان کی طبیعت کی کیفیت بدل دیتا ہے اور ان کو ایمان کا نور میسر آ جاتا ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں،
ان کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، وہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، ان کی دکان تھی، مارکیٹ میں آگ لگی، ساری دکانیں جل گئیں، ان کی دکان بچ گئی۔ ان کی زبان سے بے ساختہ نکلا کہ الحمدللہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ وہ میں نے کہہ تو دیا، لیکن چند لمحوں بعد میرے دل کے اندر پریشانی آ گئی۔ اس شکر ادا کرنے کی وجہ سے بھی کہا تو میں نے الحمدللہ تھا، لیکن میرے دل میں پریشانی یہ آئی کہ اللہ رب العزت اگر مجھے اپنی بارگاہ میں اس وجہ سے کٹہرے میں کھڑا کر دے کہ میرے اتنے بندوں کا نقصان ہو گیا تھا اور تو خوشی منا رہا تھا اپنی بچت پہ، تو میں اسے کیا جواب دوں گا؟ آپ فرماتے ہیں کہ پس وہ ایک بات تا دم مرگ میرے دل میں کھٹکتی رہی کہ میں نے اللہ رب العزت کے بندوں کے نقصان کے اوپر اور اپنے فائدے کے اوپر میں نے الحمدللہ کہا الحمدللہ ہی تھا، تعریف اللہ کی ہی کی تھی، لیکن وہ یہ بھی تو کہہ سکتا ہے نا کہ میرے اتنے بندوں کا جو نقصان ہوا ہے اس کا تجھے کوئی غم نہیں ہے، وہ تیرے ہمسائے بھی ہیں، تیرے مسلمان بھائی بھی ہیں، تیرے ساتھی بھی ہیں۔ اس طرح سے رومی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت سے ڈر جا، دوسروں کے اوپر تانا زنی، ان کا مذاق اڑانا، ان کے اوپر تان و تشنیع کرنا، ان کے عیب دیکھنے کے بعد ان کو بیان کرنا، یہ چیزیں نہ کر۔ اللہ رب العزت پلٹ سکتا ہے، ایک وقت میں اگر تو نیک ہے تو دوسرے لمحے تجھے وہ بد کر دے۔ بہت سے آپ ایسے دیکھیں گے وہ کہتے ہیں یار اچھا بھلا صوفی صافی آدمی تھا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس نے اتار کے پھینک دی ہیں، دنیا داروں سے بھی بدتر ہو گئے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رومی مناجات پیش کرتے ہیں، چند شعر ہیں، قرآن کریم کی آیات مقدسہ ہے، ہم بات مکمل کر دیں گے۔ آپ فرماتے ہیں یا غیاث المستغیثی اہدنا لافتخارا بالعلوم والغنا، کہ انسان کے اندر تانا زنی، تمسخر، دوسروں کا مذاق پیدا ہوتا ہے اس وقت جب بندہ فخر کرتا ہے اپنے مال پہ، اپنے علم پہ، اپنی دولت پہ، اپنے مرتبے پہ۔ آپ فرماتے ہیں اے فریادیوں کی فریاد کو سننے والے، مجھے نہ تو اپنے علم پہ فخر ہے، نہ مجھے اپنے مال پہ فخر ہے، نہ ہی مجھے اپنے جاہ و جلال پہ فخر ہے۔ لا تزغ قلبا ہدیتا بالکرم، جب تو نے میرے اوپر مہربانی کر دی ہے اور مجھے ایمان دے دیا ہے، ہدایت دے دی ہے، تو پس اس ایمان اور اس ہدایت کو میرے اندر ثابت قدم رکھ۔ وما توفیقی الا باللہ، اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ ممکن نہیں ہے۔ جب تو نے مہربانی کر کے مجھے ایمان کی نعمت سے مالا مال کر دیا ہے تو اب مجھے اس کے اوپر ثابت قدم رکھ۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں وہ جو فرمایا گیا تھا، جو ہم نے پہلے آیات مقدسہ پڑھی کہ وَمَن لَّمْ يَتُب، جو ان چیزوں سے باز نہیں آئے گا، دوسروں کے عیب بیان کرنے سے، دوسروں کے اوپر تانا زنی کرنے سے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پس وہی لوگ اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ جو توبہ ہے وہ الفاظ خود بتائے کہ میری بارگاہ میں یہ لفظ بولو گے تمہارا وہ کیا ہوا ظلم اپنی جان پہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے آخر میں پورے الفاظ نقل کیے کہ مجھ سے معافی مانگنا چاہتے ہو تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کیسے معاف کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا لا تؤاخذنا، اے ہمارے رب تو ہمیں نہ پکڑ، ہمارا مواخذہ نہ کر، ہماری باز پرس نہ کر، ان نسینا، اگر ہم بھول گئے ہیں، او اخطانا، یا جان بوجھ کے غلطی کر لی ہے۔ نسیان بولنے کو کہتے ہیں کہ یاد ہی نہیں رہا تھا یار، پتہ ہی نہیں چلا۔ اخطانا، مجھے روکا گیا تھا، یہ بیڑا کم ہے، میں کیڑا خوش ہوں پہ کر لینے، میں نے غلطی کر دی ہے۔ آگے فرمایا ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ وہ کیا بوجھ تھا؟ لوگ گناہ کرتے تھے، ان کے ماتھے کے اوپر گناہ ظاہر ہو جاتا تھا کہ یہ چوری کر کے آیا ہے، یہ زنا کر کے آیا ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ ان کے اوپر بوجھ تھے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یہ بوجھ نہیں ہے۔ آپ جو بھی کریں، جیسا بھی کریں، اللہ رب العزت اس کو چھپا کے رکھتا ہے، کسی کے اوپر عیاں نہیں کرتا۔
لوگوں کے اوپر عذاب آتے تھے پہلی امتوں پہ، ان کی شکلیں تبدیل ہو جاتی تھی، اللہ تعالیٰ نے ہم سے وہ بوجھ اٹھا لیا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں میں ان پہ عذاب نہیں لاؤں گا۔ یہ وہ رحمت للعالمین ہے، ہم پہ عذاب نہیں آتا۔ آگے فرمایا کہ بوجھ اور بھی تھے کہ صدقہ و خیرات حلال ہم نے کمایا ہے، حرام کمایا ہے، جو بھی کمایا ہے جیسے بھی خرچ کریں ہو جاتا ہے۔ پہلے لوگوں کے اوپر یہ آزمائش تھی کہ وہ صدقہ و خیرات کا مال نہ تو وہ خود کھا سکتے تھے، نہ ہی وہ کسی کو کھلا سکتے تھے۔ میدان میں مال کو اکٹھا کیا جاتا تھا، آسمان سے آگ اترتی تھی، جس کا مال پاکیزہ ہوتا تھا وہ جل جاتا تھا، جس کا مال 2 نمبر طریقے سے کمایا ہوتا تھا وہ ویسے ہی پڑا رہتا تھا، سب کے سامنے رسوا ہوتا تھا، بیا 2 نمبر مال جی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سب سے پہلے جو قتل ہوا تھا وہ اسی بات پہ ہوا تھا، ایک کی قربانی قبول ہو گئی تھی، دوسرے کی قربانی قبول ہی نہیں ہوئی تھی۔ وہ جس کی قربانی قبول ہو گئی تھی اور جس کی نہیں ہوئی تھی، وہ جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی اس نے دوسرے کو قتل کر دیا تھا۔ اس رنج میں ہمارے اوپر یہ بوجھ اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا کہ تم حلال کما رہے ہو، حرام کما رہے ہو، اس پہ پردہ ہے اور اس سے تم صدقہ و خیرات بھی کر رہے ہو، اور دوسرا یہ کہ خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ، سب لوگ کھا سکتے ہیں۔ آگے فرمایا ربنا اے ہمارے رب ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے، تو بڑا مہربان ہے، مہربانی رکھ، ہمارے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈال جس کو ہم اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ واعف عنا، ہم سے درگزر فرما، واغفر لنا، ہمیں بخش دے، وارحمنا، اور ہمارے اوپر رحم فرما، انت مولانا، تو ہمارا دوست ہے، تو ہی ہمارا ساتھی ہے، تو ہی ہمارا مولا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، بس تو ہمیں کفار کے اوپر مدد دے۔ اللہ تعالیٰ نے خود الفاظ بتائے کہ میری بارگاہ میں یہ لفظ بولو میں معاف کر دوں گا، لیکن یہ اخلاص کے ساتھ ہوں، بار بار شیطان والا تماشا نہ ہو۔ شیطان سے پوچھا گیا نا کہ تو نے نافرمانی کی ہے تو پھر قیامت والے دن تمہاری طبیعت صاف ہوگی، اس نے کہا نا 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 نا، میں نے بڑا کچھ یاد کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے ایسے الفاظ بھی ہیں، ایک دفعہ بندہ پکارے تو وہ معاف کر دیتا ہے، جب ٹائم قریب آئے گا میں پکار لوں گا معافی ہو جائے گی جو بھی سارا ہو، لیکن میں نے ان کے ساتھ دشمنی پوری کرنی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں آپس میں نے کوئی بدلہ لینا ہی لینا ہے، بات دیوار نہ دیکھی جائے گی، میرے کو بڑے تاؤ پیچ نہیں، میرا فلانا وکیل بھی بیلی ہے، جج بھی بیلی ہے، فلانا بھی بیلی ہے، انہوں میں ایک باری ٹھیک کر دینا ہے۔ اس نے بھی ایسے ہی کہا تھا۔ رومی فرماتے ہیں یا غیاث المستغیثی اہدنا، اے فریادیوں کے فریاد رس، اے دعاؤں کو قبول کرنے والے، نہ تو ہمیں ہمارے علم پہ فخر ہے نہ ہمارے دولت پہ فخر ہے، اگر کوئی فخر والی چیز ہے تو وہ تیری ذات ہے۔ لا تزغ قلبا ہدیت بالکرم، جب تم نے ہمارے دلوں کو ہدایت دے دی ہے تو اس کو نہ بدل۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ بھی ذکر فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، پھیر نہ، کہ ایمان لے آئے ہیں اور بعد میں اس شک کے اندر مبتلا ہے کہ پتہ نہیں اللہ ہے بھی کہ کوئی نہیں، پتہ نہیں یہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے، بس خیالات، ہمارے دل کو ایسے ٹیڑھا نہ کر، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، تو اب اس کے اندر وسوسے تو نہ آنے دے، ہمیں ثابت قدم رکھ۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اپنی جناب سے رحمت عطا فرما، اِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، تو سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ رومی فرماتے ہیں وَاصْرِفِ السُّوءَ الَّذِي خَطَّ الْقَلَمَ، ہم سے جو غلطی کوتاہی ہو گئی ہے، تیرے ہاتھ میں قلم ہے، اس کو تو بدل دے، اگر کوئی خرابی ہمارے نصیب میں لکھ دی گئی ہے تو تو بدل سکتا ہے، بدل دے۔ بغضرا از جانب سوء القضاء، جو بری تقدیر ہماری لکھ دی گئی ہے وہ تو ٹال سکتا ہے، اگر ہمارے نصیب میں کوئی نہ کوئی نقصان لکھا ہوا ہے تو تو مہربانی کر کے اس کو ختم کر دے۔ وامبر ماراد اخوان صفا، ہمیں تو اپنے آپ سے جدا نہ کر بلکہ اپنے بندوں میں شامل کر، وہ جن کی ہم صبح شام ہر نماز میں کہتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر تو نے انعام کیا۔ وہ انعام یافتہ بندے کون ہیں؟
اللہ رب العزت نے تیسرے پارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ نبی ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ شہید ہیں، وہ صالحین ہیں، اور تیسرے پارے میں پھر فرمایا کہ تم میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ، جنت میں تمہیں دے دوں گا۔ یہ بندوں کے ساتھ ملنا، بندوں میں شامل ہونا، انعام یافتہ کے لوگوں کے پاس بیٹھنا، یہی جنت میں جانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ باقی نمازیں، روزے، حج، زکاتیں جو مرضی کرتے رہو، اگر اخلاص نہیں ہے، بندوں کے ساتھ رویہ اچھا نہیں ہے، اس کا فائدہ نہیں ہے۔ جیسے حضرت سلطان باؤ فرماتے ہیں کہ وہ تسبیح پھری تے دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پھیر کے کہ وہ تسبیحاں تو سارا دن پڑھتے ہیں، حاجی صاحب دکان پہ بھی آگے پیچھے، اور ویسے وہ بندوں کے بڑا رویہ، چل 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 نکل جائے ادھر سے، یوں کر دے، فلاں کر دے، اور اپنے ملازموں کے ساتھ بھی رویہ اچھا نہیں ہے، تو اس تسبیح کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہماری حرمان نصیبی ہے کہ ہم بدنام ہو چکے ہیں، ضرب المثل بن گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو جتنا بڑا حاجی ہے وہ اتنا زیادہ 2 نمبر ہے، اتنے زیادہ وہ ریٹ زیادہ لگاتا ہے، اتنا زیادہ وہ مال اندر سے کما رہا ہے۔ آگے آپ فرماتے ہیں تلخ تر از فرقت تو ہیچ نیست، بے پناہت غیر پیچا پیچ نیست، تیری جدائی کے سوا کوئی کڑوی چیز نہیں ہے۔ کہ اگر تو ہمیں اپنے آپ سے جدا کر لیتا ہے تو بے چینی ہی ہمارا مقدر ہے، اگر تجھ سے ہم اپنے آپ کو جدا کر لیتے ہیں تو ہم الجھن میں پھنسیں گے، پریشانی کا شکار ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ جڑے رہتے ہیں وہ کیسے ہیں، اور جو الگ ہو جاتے ہیں وہ کیسے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اومن کان میتن، وہ جو پہلے مردہ تھا، مردہ یہ نہیں کہ مرا ہوا تھا، بے ایمان تھا، ایمان سے خالی تھا، اللہ رب العزت نے اس کو مردار کہا ہے کہ وہ بندہ جو ایمان سے خالی تھا وہ مردہ ہے۔ فَأَحْيَيْنَاهُ، ہم نے اس کو زندہ کیا، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اور ہم نے اس کے لیے نور بنا دیا، کون سا؟ ایمان کا، یمشی بِهِ فِی الناس، جس کے ساتھ وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، وہ اقبال نے فرمایا تھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ عزت والے کس وجہ سے تھے کہ وہ مسلمان ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ مردہ تھے، میں نے ان کو زندگی دی اور ان کے ساتھ ایک نور بنا دیا جس سے وہ لوگوں کے درمیان چلتے پھرتے ہیں، لوگ ان کو پہچانتے ہیں کہ یہ ایمان والے ہیں۔ آگے فرمایا کمم مثلہ، کیا وہ ان جیسے ہو سکتے ہیں، فی الظلمات، جو اندھیروں میں پڑے ہیں، لیس بخارج منہا، اور ان کو وہاں سے نکالنے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ اتنے پریشان ہیں کہ خودکشی کرنے کے اوپر مجبور بیٹھے ہیں، دوسری طرف وہ بندہ ہے جس کے اوپر جو پریشانی بھی آئی وہ بڑا پرسکون ہے۔ بہت سے لوگ آپ دیکھیں گے اپنی زندگی میں جو مال و دولت کے لحاظ سے تو بڑے کمزور ہوں گے، لیکن ذہنی طور پہ بڑے پرسکون ہوں گے، ایمان میں وہ پختہ ہوں گے۔ لیکن دوسری طرف وہ لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو مال و دولت میں تو بڑے کثیر ہوں گے، لیکن ذہنی طور پہ وہ بڑے بے چین ہوں گے، کیونکہ وہ اللہ رب العزت سے دور ہوں گے اور ان کو وہ سکون میسر نہیں ہوگا۔ سارا کچھ ہے، فارم ہاؤس تے کدی جانا، کدی کوٹھی جانا، کدی لاہور والے گھر جانا، کدی اسلام آباد جانا، چین نہیں آتا، بس جتھے جانا اتوں جی کرتا بھی اتوں نکل جاواں تے میں بس ایویں ہی ٹریا پھرنا۔ دوسری طرف وہ ہے جو کنجے تنہائی میں ایک جھونپڑی میں بیٹھا ہے، بڑا پرسکون ہے، کوئی فکر نہیں ہے اس کو۔ جیسے فرمایا گیا ہے کہ کنج تنہائی میں ہوں بہل جاتا ہے دل، کچھ تمہاری یاد میں، کچھ نالہ و فریاد میں، کچھ اللہ رب العزت کو یاد کرتے ٹائم گزر جاتا ہے، کچھ اس نالہ و فریاد میں گزر جاتا ہے کہ باری تعالیٰ کب وہ وقت آئے گا جب میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا، میں تیار بیٹھا ہوں، میرا اس دنیا میں ہے ہی کچھ نہیں۔ رومی فرماتے ہیں رخت ما ہم رخت مارا راہ زن، میرا حال تو یہ ہے کہ جو میرا سامان ہے وہی میرا ڈکیت ہے، جتنا پیسہ زیادہ ہے اتنے گارڈ زیادہ رکھنے پڑیں گے، کیونکہ وہ پیسے ہونے کی وجہ سے بندہ مرنے کا خطرہ ہے کہ مجھے کوئی مار نہ دے۔ وہ جتنی جتنی دولت بڑھتی جائے گی اتنی موت قریب ہوتی چلی جائے گی، اتنی ہی وہ ڈکیت بنتی جائے گی۔ آگے آپ فرماتے ہیں کہ صرف یہ ظاہری دولت ہی نہیں، جسم مامر جانے مارا جامہ کن، میرا جسم ہی میرا ساتھی نہیں ہے، جو میرا جسم ہے یہ بھی میرا ساتھی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ میں اب بڑا امیر ہوں، غذا بڑی میں اچھی کھاتا ہوں، صبح اچھا بھلا بیٹھتا ہوں،
شام کو وہ کہتے ہیں کہ بابا جی کو ہارٹ اٹیک آیا تھا اور ٹور رہی ہوئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یہ صرف ایسے ادھر ہی نہیں بلکہ قیامت والے دن بھی یہ جسم جو ہے یہ میرا نہیں بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم مور لگا دیں گے منہ کے اوپر، منہ کے اوپر مور لگ جائے گی، زپ لگا دی جائے گی، بولنا بند ہو جائے گا۔ وَتُقَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، بات کریں گے تمہارے ہاتھ، وَأَرْجُلُهُمْ، تمہاری ٹانگیں، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو تم کمائی کرتے تھے۔ منہ سے کچھ نہیں بولو گے، وہ خود بتائیں گے ہم ان سے چوری کرتے رہے، یہ پاؤں بتائیں گے کہ ہم فلاں فلاں جگہ چل کے گئے۔ رومی کہتے ہیں کہ جن چیزوں کے اوپر مجھے مان ہے کہ یہ ہاتھ پاؤں میرے ہیں، وہ بھی مجھے کھانے کو دوڑتے ہیں، وہ بھی میرے ساتھ بے وفائی کرنے والے ہیں۔ جو با وفا چیز ہے وہ خالق حقیقی تیری ذات ہے، تو مہربانی کر دے۔ آگے آپ فرماتے ہیں اگر میں ان ساری چیزوں سے بچ بھی جاتا ہوں، ان ساری چیزوں سے بچ بھی جاتا ہوں، کن سے؟ غیبت سے، چوری سے، برائی سے، کسی کے اوپر تہمت لگانے سے، ساری چیزوں سے بچ بھی جاتا ہوں، پھر بھی تیری ذات کی ضرورت مجھے رہے گی۔ اگر تیری ذات میسر نہیں آتی تو کامیابی پھر بھی مجھے نہیں مل سکتی۔ آپ دیکھیں گے کہ بہت سے غیر مسلم ہیں جو مسلمانوں سے اچھے اعمال کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ مجھے ان کے اعمال کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت تک وہ عمل قابل قبول نہیں ہے جب تک وہ ایمان کے راستے سے ہو کے نہیں آئے گا۔ گنگا رام ہے، ہسپتال بنا ہوا ہے، گلاب دیوی ہسپتال بنا ہوا ہے، اس کے علاوہ دیگر انگریزوں کے کام کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان کے بغیر وہ قابل قبول نہیں ہے۔ دنیا میں تو ان کو شہرت ملے گی لیکن آخرت میں ان کا حصہ نہیں ہے، کس وجہ سے کہ وہ کام ایمان کے راستے سے ہو کے نہیں آیا۔ رومی فرماتے ہیں کہ میں ان ساری چیزوں سے بچ جاتا ہوں، میں اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہوں، اور جیسے تو نے حکم دیا ہے میں صرف اسی کی اوپر کاربند رہتا ہوں، لیکن پھر بھی میں تیرا تو رہوں گا نا محتاج، تو اگر ہے تو پھر کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ رب العزت ایمان والوں کا مددگار ہے۔ کون سے ایمان والے؟ وہ جو سب چیزوں سے بچ بچا کے رہتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، کسی کے اوپر تہمت نہیں لگاتے، کسی کو برا بھلا نہیں کہتے، کسی کے ساتھ وہ جھگڑا نہیں کرتے، کسی کی غیبت نہیں کرتے۔ کیسا مددگار ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، ان کو اندھیروں سے نکال کے اجالے کی طرف لے کے چلا جاتا ہے، ان کو اوج ثریا پہ پہنچا دیتا ہے۔ اور دوسری طرف فرمایا والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، ویکھی جائے گی کوئی مسئلہ نہیں، کام چوک کے رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیاؤہم الطاغوت، انہوں نے بلی شیطان نے، اولیاؤہم الطاغوت، ان کے دوست شیطان ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، جو ان کو اجالے سے نکال کے اندھیرے کی طرف لے کے جا رہے ہیں، ابھی چلو دوڑے چلو دوڑے چلو۔ تو رومی فرماتے ہیں کہ اگر میں ان ساری چیزوں سے بچ بھی جاؤں تو خالق حقیقی تیری ضرورت تو مجھے پھر بھی رہے گی۔ اب رہی بات کہ اللہ رب العزت نے اس کو برا کہا ہے، لہذا میں اس وجہ سے برا کہہ رہا ہوں، تو شیطان کو بھی برا تو اللہ نے کیا تھا، آدم علیہ السلام کا مواخذہ کس طرح سے ہوا؟ رومی فرماتے ہیں گر تو تانا می زنی بر بندگاں، اگر تو کسی کے اوپر تانا زنی کرے ہے خالق حقیقی، وہ تیری شان ہے، تیرا حق ہے، تو کرتا رہے، مجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ میں کسی کو برا کہوں، میرے لیے یہ چیز نہیں رکھی کہ میں کسی کو برا کہوں، میرے لیے یہ ہے کہ میں نے ہر ایک کی عزت کرنی ہے۔ اب اس سے یہ مفہوم مخالف لے لینا کہ اچھائی اور برائی کا فرق ہی ختم ہو جائے، نہیں، وہ نہیں ہے۔ بندوں کے اوپر تانا زنی کرنی، بندوں کی غیبت کرنی، بندوں کی برائی بیان کرنی، اس سے روکا گیا ہے۔ ویسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، وہ ایک اور طرف جاتا ہے۔ ہاں، پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا، غیبت، اس کے اوپر تہمت لگانا، وہ بھی برائی، اس کی جاسوسی کرنا، وہ بھی برائی، اس کو بٹھا کے پاس سمجھانا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ اور چیز ہے۔ چھ جائے کیا بندوں کے اندر اس کا اشتہار
لگاتے پھریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو اپنی پاک ذات کا نور عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں کا رخ اپنی پاک ذات کی طرف کر کے ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شاہاں چرب گرب نوازت گدارا، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تمام احباب ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص اور درود شریف پڑھ کے ایصال ثواب کریں، اپنے آباء و اجداد کے لیے، دوست احباب کے لیے، رشتہ داروں کے لیے جو اس جہان فانی سے کوچ کر گئے ہیں، استاد صاحب کی صحت کے لیے، اپنے والدین کی صحت کے لیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ وہم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ باری تعالیٰ اس کلام کا ثواب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و مقبول فرما۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے امہات المومنین، ازواج مطہرات، صحابہ کرام، اہل بیت عظام، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جتنے بھی مسلمان مومنین مومنات اس جہان فانی سے کوچ کر گئے ہیں، تمام کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و مقبول فرما۔ باری تعالیٰ اس کا ثواب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید قطب علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سید شیر محمد گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سید غلام رسول گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سید محمد عظیم قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سید محمد اشرف قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سید سردار احمد احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حافظ محمد علی قادری بصیر پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جملہ سلسلہ عالیہ قادریہ قطبیہ کے بزرگان دین کے ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و مقبول فرما۔ باری تعالیٰ اس کا ثواب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے تمام سلاسل کے بزرگان دین، سلسلہ عالیہ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، دیگر سلاسل کے بزرگان دین، مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، دیگر جملہ بزرگان دین کے ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و مقبول فرما۔ باری تعالیٰ بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ باری تعالیٰ جو شخص جس پریشانی میں مبتلا ہے، تمام کو پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ باری تعالیٰ حاضرین میں جتنے بھی احباب موجود ہیں، ان کے عزیز و اقارب، رشتہ دار جو اس جہان فانی سے کوچ کر گئے ہیں، تمام کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و مقبول فرما۔ باری تعالیٰ تو بہت مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے، سکون قلب عطا فرما، تمام احباب کو قلبی سکون عطا فرما۔ باری تعالیٰ اخلاص فی العمل عطا فرما، روحانی، جسمانی، ظاہری، باطنی تمام بیماریوں سے نجات عطا فرما۔ باری تعالیٰ برکت والا روزگار عطا فرما، برکت والا رزق عطا فرما۔ باری تعالیٰ تمام طالب علم جو پڑھ رہے ہیں، ان کو کامیابیوں اور کامرانیاں عطا فرما، ان کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد ان کو روزگار کے اچھے مواقع عطا فرما، برکت والے روزگار عطا فرما۔ باری تعالیٰ تو بہت مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے، اخلاص فی العمل عطا فرما، جو کام بھی کریں خالصتاً تیری رضا کے لیے کریں۔ باری تعالیٰ ہر کام اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ ہم محتاج ہیں، تو غنی ہے، ہم ضرورت مند ہیں، تو بے نیاز ہے، تو اپنی شیان شار ہمارے حال پر رحم فرما۔ باری تعالیٰ عالم اسلام کی خیر فرما، مسلمانوں کی خیر فرما۔ باری تعالیٰ پاکستان ہمارا پیارا وطن ہے، اس کے اندر جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، اس میں ایمان والوں کا رہنا اور جینا دشوار ہو رہا ہے۔ باری تعالیٰ تو اپنی رحمت کے سبب ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کر کے ہمیں اچھے حکمران عطا فرما۔ باری تعالیٰ ہمیں اچھے حکمران عطا فرما، مسلمانوں کی خیر فرما۔ جہاں جہاں پوری دنیا میں مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہیں، تمام کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما۔ عالم اسلام کو اچھا حکمران عطا فرما، اسلام کا بول بالا فرما۔ باری تعالیٰ تو بہت مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے، ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے سبب ہم سب کے اوپر اپنی رحمت فرما، اپنا کرم فرما، اپنی مہربانی فرما۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔
ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ شوق ذوق تیویں ربا اپنا توت غیر دا وہم چکا بیلی جام دے توحید دے مٹ وچوں منگا اے انعام صدا بیلی رکھی مست الست دے کول اتے دتا کول جو کالو بلا بیلی مکر نفس شیطان دے ہین وڈے لمی امن امان بچا بیلی نزا وقت اخیر تے بھیر کریں کلمہ پاک زبان تے آ بیلی ست ہادی دی نیک نہ مول لیندی ہکے نظر کیتا بیڑا پار بیلی شالا شیر محمد وقت نزا ملے یار سونے دا دیدار بیلی میرے ہادی دا سلسلہ رہ قائم منگے نت دعا فقیر بیلی شالا شیر محمد یاد رویج پیر دا وقت اخیر بیلی وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین